قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود اور سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. خداوند عالمین آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان ایمانی, جس حدیث پیغمبر کو میں نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے, اللہ کا حبیب اس حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. پیغمبر فرماتے نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی, اگر کوئی شخص میری اس سنت سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے, دور جاتا ہے, فلیس منی, پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے, ہم میں سے. عزیزان ایمانی گانا یرا اگر دی حدیث مبارک انوک ارشاد پیغمبر انوک غور بانا نظر بانا گانا یرا چیز کھچک لگیوں چسن. عام طور پر دی حدیث دی تو مشہور حدیث چین عالم ہو جاہل ہو عالم ہو غیر عالم ہو سب کو یہ تقریباً یاد ہے النکاح من سنت سغز چسن, کیونکہ یہ بہت ہی مشہور حدیث سب کو یاد ہے, لیکن اس کے مطالب پر غور نہیں کرتے. تو لہذا نہ یانا ضرورت دی کہ اس کے مطالب پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر کی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, نکاح بچسپنگی سنت یعنی اس سنت کو اگنور کر دیتا ہے فلیس منی, پس وہ ہم میں سے مجھ میں سے نہیں ہے, میرے امتیوں میں سے نہیں ہے. تو لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اس شادی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. عام یعنی اس طریقے سے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس طریقے سے عام طور پر بہت ساری جگہوں پر یہ ماحول ملتا ہے, شادی کو عام کیا جاتا ہے. شادی کو عام کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ زنا وغیرہ جو عام ہو جاتا ہے, جوان گناہوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں, وہ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آج شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے, شادیاں بہت لیٹ میں ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے گناہ انجام دیے جاتے ہیں. خاص طور پر ان گناہوں میں ہماری نوجوان نسل اس میں مبتلا ہے. اگر آپ اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہیں, تو سنت پیغمبر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہے عزیزان گرامی, کیونکہ دی ایام کنین شادی کا ماحول آج کے ایام میں یقیناً ابھی ماہ ذوالقعدہ چل رہا, ماہ ذوالحجہ جاتا, محرم سے پہلے ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کسی طریقے سے ہم اپنے جوانوں کی شادی کریں, شادی بیاہ کا یہ موسم ہے. تو لہٰذا نہ یارا چیز خچک ذہن ہے جب پر وہ شدوک بہت ساری چیزیں ایسے جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر شادی کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن عزیزان کے متاسفانہ جس سنت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کے زمانے میں ایئر فون جو جسندے ایئر فون ہینڈ فری ایئر فون لگاتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, مجھے جواب دیں گے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, کان میں ہیڈ فری لگا ہوا ہے, آج کے زمانے میں بلوٹوتھ والا چھوٹا سا ایئر فون لگایا ہے, اور وہاں پہ آرام سے مطلب سنفیاق بین ہو رہا ہے, مطلب سنفیاق واجب نماز کے علاوہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, ساتھ میں ایئر فون کان میں لگایا ہوا ہے, ادھر سے الحم اور سورہ پڑھ رہا ہے, ادھر سے کان میں گانے سن رہا ہے. چونکہ ایئر فون تھا ہمارے یہاں سکل سورچس مین صرف اس کو پتا ہے, ادھر سے وہ تلاوت کا مزہ بھی لے رہا ہے, ادھر سے گناہ کا بھی گانے وغیرہ کا بھی مزہ لے رہا ہے. آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کی شاباشی دیں گے, ایسے پہ لعنت کریں گے, آپ کیا کہیں گے؟ لعنت برگزدے فیق بہنوں تو اور فیق کو مذاق بنا کے انہوں نے جو ہے مستحبی نماز سے نماز جو ہے ایک سنت کو جو ہے ایک سامنے گناہ بھی لا رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے اور سنت پر عمل کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, جب ایک آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اگر گانا سن رہا ہے تو اس پر آپ لعنت کرنے کے لیے آمادہ ہیں, لعنت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہیں شادی بیاہ جو سنت پیغمبر ہے, پیغمبر نے فرمایا نکاح من سنتی کہ نکاح 50 سنت, جب ہم یہی سنت پر عمل کر
کرتے ہیں تو ایک دم شام تک تو ہم ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہیں، جیسے ہی کھانا پیٹ میں آیا اس کے بعد ہم بدل جاتے ہیں، حکم قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حکم پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، اور رات بھر جا کر ڈانس کرتے ہیں، رات بھر جا کر گانا بجاتے ہیں۔ تو آیا ہم اور آپ ایسے شخص پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں؟ اب آپ بولیے۔ نماز کے لیے ہم سب نے کہا کہ لعنت کرنے چاہیے ایسے آدمی پر، کیونکہ گناہ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے۔ شادی جو ہم کر رہے ہیں آج کے دور میں، یہ سمجھ لیجئے شادی بھی تو سنت پیغمبر، ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت نہ یمبو گناہ چاہ جب سے یمبو، ساتھ میں ڈانس کیوں ہو رہا ہے، گانا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ پیغمبر کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پیغمبر ظاہراً نہ جنتی یری سنت عمل بیت، لیکن ادروائز نہ پیروکار شیطان سنگا منگا بالکل ڈانس تاندو چن گانا تاندو چسن دیو ہے۔ آپ یہ منہ دکھائیں گے پیغمبر کو؟ حکم خدا صریحتاً ینتیز خلاف ورزی بسن، خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے کہ یعنی گانا متوں زرے، لہذا یہاں سے ہم ساتھ میں گانا بھی گا رہے ہیں، تو ایک طرف یہاں پہ سنت بھی انجام دے رہے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو لہذا ضرورت ہے عزیزان گرامی، شادی ایک سنت پیغمبر ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے اختتام تک پہنچائیے۔ کسی کی لائف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، نئی زندگی کوئی شروع کرنے جا رہا ہے۔ ہم جو جوان لڑکے ان کو نہیں پتا، لیکن جو لڑکا اور لڑکی شادی کے بندھن میں بندھے ہیں وہ آج نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، وہ صدقات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، علماء کو بلا کے تقاریر کر رہے ہیں تاکہ دینی ماحول میں اختتام ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد ہم 10-15 جوان جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ناچ گانے کا ماحول بناتے ہیں۔ تو گویا آپ ان جوان لڑکا اور لڑکی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ ان کے لیے زحمت بن کر آئے ہیں۔ رحمت بن کر آنا چاہیے کہ مہمان جب گھر پر آتا ہے وہ رحمت بن کر آتا ہے۔ یہی مہمان اس ارادے سے آتا ہے درنگ سن گاما مزہ موج مستی بچا سن، سن گاما گانا تاجا سن، ڈانس بچا سن، لہذا کھانے تک تو خاموش، اس کے بعد پھر اپنی رات بھر ماشاءاللہ اسی میں لگے ہیں۔ تو لہذا آپ تو اپنے گانے میں مصروف ہیں، اپنے مزے لینے میں مصروف ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا آپ کی اس گانے کی وجہ سے، آپ کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، آپ کے ان گناہوں کی وجہ سے ان بچوں کی زندگی پر آئندہ کیا آنچ پڑنے والی، کیا مصیبت آنے والی ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ بچے سمجھ رہے تھے، بچے کے والدین سمجھ رہے تھے کہ ہم شادی دیں گے، صدقہ دیں گے، میولا دعوت دیں گے تاکہ تیسا میولا صدقہ تنگتی تھی، نئی زندگی ٹھیک ہوگی۔ لیکن عزیزان کرام پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم صدقہ بھی تو دیتے ہیں، ادھر سے صدقہ کیوں دیتے ہیں آپ، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، اتنے مومن کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں الصدقہ ترد یا تصل یاد ہو دنگا یاد میں لگی تھا یاد ہو بلا دور بھی فلا مصیبت دور بھی فلنگانا یارس صدقہ تنگت۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوات والسلام پھکو کسل مولد، جس گھر میں ڈھول بجایا جاتا ہے، جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، وہ گھر بلاؤں سے محفوظ نہیں رہتا۔ امام صادق علیہ السلام ہماری جان قربان ہو، دونوں چیزوں کو ملایا آپ نے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے صدقہ تامنا یری بلانا مصیبت کن، بولیے بھائی، دور چھجسن، صدقہ انتی مصیبت کن نہ بلا کن دور بچسن۔ اور اسی طریقے سے ہم نے صدقہ تو دے دیا دور بھگانے کے لیے بھگا دیا ہم نے دور۔ مثلا ریے صاحب پلے بھی نتی بالا شورسوں سے دیکھنا سن یوں سن پورا پھر لگے رہے بھائی ایک دم ناچ گانے میں۔ امام صادق فرماتے ہیں ناچ گانا جس گھر میں ہو، ڈھول بجایا جائے، وہ گھر بلا اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک طرف ہم بھلا کو بھگا رہے تھے دور صدقہ دے کر، ناچ گانے کے جیسے بلاؤں کو دعوت دے رہے، آئیے ہمارے گھر پہ تشریف رکھیے، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام یاد رکھیے گا، شادی کا ماحول جو ہے وہ بہتر کیجئے، شادی کو آسان کیجئے۔ درنگا اکثر جیسے نکاح اگر ہم دیکھتے ہیں خاچی کس فخر میں ہم نے اتنا مہر رکھا ہے، بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ہم اصلی اوریجنل مسلمان ہیں یا نقلی، مجھے بات تھوڑی وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پیغمبر ہی پھیکوزنتی معصومون کن اس کا سل مولد، شادی جتنا ہو سکے سخت گزرے آسان گزرے ہوت،
آسان بہت ضرورت. شادی جتنا ہو نارمل طریقے سے آسان طریقے سے. یقیناً جن کی بیٹیاں جوان ہوں گی خدا ان کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. لیکن یہ میرا پیغام دل میں لے کر جائیے گا انشاءاللہ. اگر یہ پیغام اچھا لگے تو دل میں رکھے اور انشاءاللہ اسی پر عمل بھی کیجیے گا. جن کی بیٹیاں نہیں ہے, جن کا فساد پھیلانا کام ہو, تو کسی طریقے سے فساد پھیلاتا ہی رہے گا. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, یاد رکھیے. ایک طریقے سے ہم شادی کو مبارک سمجھتے ہیں, ایک طریقے سے اسی مبارک دن کو ہم ناچ گانے سے خراب کرا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیزان گرامی, شادی کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک طریقے سے مثلا یعنی ڈیمانڈ مہری اس سلسلے جونگی 1 لاکھ روپیہ مہر غائب جوگ, مہر غائب 1 لاکھ جوگ, سامنے جو حاضر دینا ہے میرا 50,000. کتنا ہوا بھائی؟ 1.5 لاکھ روپیہ. 1.5 لاکھ اس زمانے آسان ہی نا بھائی. مجھے یہ بتائیے, آپ 1.5 لاکھ روپیہ رس مہاری مطالبہ نہ بین. اور مجھے یہ بتائیے, آپ اس لڑکے کو لے کر ڈوبنا چاہتے ہیں یا اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کا گھر آباد کرانا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹی کو دریا میں ڈالنے جا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی اچھی زندگی گزارے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی غربت والی زندگی گزارے؟ آپ بتائیے بھائی, کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی گھر اچھے چلے, آباد رہے, دولت اچھے زندگی گزارے اور امیر بن کر زندگی شان و شوکت سے زندگی گزارے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو جائے. ایک طریقے سے عزیزان گرامی حکم خدا دیکھتے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتا, میں زیادہ کوشش کرتا ہوں حدیث اور قرآن سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں. حکم قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا الْفُقَرَاءَ یغنیہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم. حکم خداوند عالمین پھر ارشاد کرو, وانکحوا الایام منکم, اپنے جوانوں کی شادی کراؤ, نکاح کراؤ, اور اپنی نیک عورتوں اور اپنے نیک کنیزوں کی اور غلاموں کی شادی کراؤ. ان یکون الفقراء یغنیہم اللہ من فضل. اگر آپ قرآن کو مانتے اس آیت کو مانیے, ان یکون الفقراء یغنیہم اللہ من فضلی. خدا کہتا ہے اگر آپ کے بچے اگر غریب ہیں, غربت کی وجہ سے ڈر سے شادی نہیں کر رہے ہیں, تو پاک کے پروردگار اپنے فضل و کرم سے شادی کرنے کے بعد ان بچوں کو آباد کرے گا اور انہیں غنی کر دے گا. غنی یعنی مالدار بنا دے گا. شادی کے بعد خدا اپنے فضل و جود و کرم سے ان بچوں کو مالدار بنا دے گا. خدا اچھی وعدہ, بس کیا وعدہ کیا خدا نے؟ وعدہ یہ کیا کہ بچہ اگر غریب ہیں تو بس تم بس حاجی صدر صاحب غریب نہ کر دو بس تم بس, اور بس تم پانا ناز ناری فضل و جود و کرم نہ کھونچی بیت مالدار بیت. خدا کہہ رہے غریب ہے تو ہم مالدار کر دیں گے. بچوں کے والدین مثلا خاص طور پر یہ مطالبہ بیٹی کی طرف سے ہوتا ہے. بیٹی کا باپ رشتے جب طے ہو جاتا ہے, نکاح کے ٹائم جب آتا ہے لڑکے کے سامنے, تو خدا کا جو وعدہ تھا کہ غریب ننگاس امیر پیت, باپ یہ بیٹی کا باپ یہ سوچ کر آتا ہے کھو امیر یوت ناز کھو 1.5 لاکھ مہارا پیچھو کھو غریب چھتے میں نالتے سو مسو جاؤ. خدا تو کسی طریقے سے آپ کے بیٹے کو امیر بنانا چاہ رہا ہے, اور نہ یارس مہری مطالبہ بس نہ جو بچہ ٹھیک ٹھاک امیر تھا اس کو پھٹیچر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں نہیں بمو خوش جو ہے, نہیں بمو لڑکیاں ننگ تو بہترین لباس تو کوئی فون لا سبق تو بہترین تربیت تو مطالبات ساتھ ساتھ میں. ابے بھیا جب آپ کو یہ فکر تھی تو پہلے بچے پر رحم کر لیے ہوتے. بات میری سے یقین آپ تک سمجھ میں آ گئی. اس کا مطلب یہ کہ ہم صریحاً مطلب یعنی جان بوجھ کر حکم خداوندی کی مخالفت کر رہے ہیں. خدا چاہتا ہے اس شادی کے ذریعے سے ہمارے بچے امیر ہو جائے, ہم چاہتے ہیں شادی کے ذریعے اس فلاں صاحب کے بیٹے کو ہم غریب بنا کر چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا اگر آپ حکم خدا کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے بزرگان یاد رکھیں, اس پیغام کو عام کیجئے. شادی کو بھی شادی کا ماحول بہتر کیجئے, اور اس طریقے سے ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیجئے, مطالبہ کرنا چھوڑ دیجئے. شادی کو ایک دم سے نارمل بنائیے. جب آپ شادی کو نارمل بناتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا, آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا, فلاں صاحب کی بیٹی بھی خوش رہے گی. بھائی جب یہ 1.5 لاکھ روپیہ جب آپ کو مثلا مہرہ میں دے رہا ہے تو بچہ گھر کیسے بنائے گا, گھر چلائے گا کیسے چلائے گا؟ تو لہٰذا آپ ان کے لیے ہیلپر بنیے, ان کی مدد کیجئے, ہیلپ کرنے والے بنیے, مددگار بنیے. والدین اگر آپ ہیں جو مسلم کی یہاں بومو جوان سو دیتا ہے انشاءاللہ یہاں 1 لاکھ روپے چندے ہی ہو چاہیے
دیو مانا معصوم شک. آج کے زمانے میں جوان بیٹے ہوں گے بس اب الحمدللہ یہ نہ پٹھی بس جلچا سندے رہتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے عزیزان گرامی اس پیغام کو عام صلوات پڑھے محمد و آل محمد. راوی شبو بیان بندو پیغمبری خدمت یعنی جوان چیوں سے نہ مطالبہ بندو یا پیغمبر نا فقیر یو غریب یو تنگ دستی مطالبہ بندو تنگ دستی سوال بندو یا پیغمبر نا غریب یو تو لے کیا چاہتے ہیں یا پیغمبر میں امیر بننا چاہتا ہوں مجھے کچھ چاہیے کہ میرا گھر چلے گانا یہ رچی بچہ سن. دیکھیے ہماری روش ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ ایک طرف معصومین کی زندگی اور قرآنی احکام ایک طرف. دیکھیں ہم کس طرف چل رہے ہیں اور دین اسلام اور پیغمبر ہمارا معصوم کس طرف چلنے کا اشارہ کر رہے تھے. ہم کہاں چل رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں پیغمبر, یہ پہلے حدیث بتاتا ہوں, پیغمبر راوی کہتا ہے پیغمبر کی خدمت میں جوان آئے آنے کے بعد مطالبہ بس یا پیغمبر نا غریب ہو چونگا اللہ سخصر مدد چی بوجھے ریس گانا ایسی بچین 50 روپے تاسانا چی سوا مہربانی دے 100 روپے تاک منہ بند کرا دیتے یا کہتے جا کے کمالے فلاں کلے سون نوکری بوس فلاں کلی لس بوس دوسرے اچھی مشورے تاجی منگانا ریس پیغمبر شاہ چی کا سنگوس پیغمبر شاہ کو تنگ دستی سوال بس میں غریب ہوں زیر سوال بس پیغمبر شاہ کو کسنگ سو سے بستن بوس. پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ جا کے شادی کر لیجئے. جوان گیا ایک شادی کر لیا, ایک شادی کرنے کے بعد کوئی چینجنگ لائف میں نہیں آئی, پھر پیغمبر کے پاس آئے رجوع کرنے کے بعد کہ آپ پیغمبر بسوں چنا بس میں لیکن چاہ چینجنگ چنا مایوس آپ کچھ بتا دیجئے. پیغمبر فرماتے جاؤ دوسری شادی کر لو. اے بھئی ایک مصیبت سر پہ تھی, دوسری مصیبت کہاں سے ڈال رہے ہیں سر پہ؟ دوسری شادی گیا, دوسری شادی کیا, پھر اس کے بعد جب رہا کچھ دن زندگی گزارا لیکن دیکھا کوئی چینجنگ نہیں آ رہا, پھر واپس آئے پیغمبر کی خدمت یا پیغمبر بس تو ننگیس 10 دن 10 دن روز برو مصیبت اضافہ 600 کوئی فارمولا بتا. پیغمبر فرماتے سو تیسری شادی کر لے. اب آپ سمجھ لیجیے یہ ہمارے پیغمبر ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, یہ راستہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں تم جاؤ اس لیے کہ خدا وند عالمین فقص وعدہ بسیوت اور خدا نہ یارا تو مندے دی مسجد رنگا نہ وعدہ بچن 12 گاؤں سو نظر چوکو پر پشے جن زین دکچن فوراً ملا تھا پلٹ جاتے ہم لوگ. خدا کا وعدہ نہیں, خدا کا وعدہ برحق ہوتا, جو خدا کہہ دیتا وہ ہو جاتا. خدا کا وعدہ مثل کن فیکن, ہو جاؤ تو ہو گیا. نا یار تو لے پیغمبر فرماتے سو بس تم تیسری شادی کر لے اس لیے کہ خدا وند عالمین فق وعدہ بسیوت کہ اگر سوچ غریب یوں نہ تو امیر بننا چاہتا ہے تو شادی کر لے اور خدا اپنے جود و کرم اور فضل سے اسے امیر بنا دیتا ہے. لہذا حکم خدا وندی عمل بس خدا جانا غنی بچا سن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی. اس شادی کے ماحول کو بہتر کیجیے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مہاری ڈسکس مبوشی مہارانگنتی دراسی علاقیانو بہترین گنتی علماء بزرگان کنیس ینتا بزرگان دراسی بزرگان کنیس ایک مہارا معین کے اسی کو کنٹینیو کیجیے. وہ بہتر ایک راستہ ہے. اس میں نہ امیر کو سستا لگے گا نہ غریب کو بھاری پڑے گا. ایک میانہ روی میانہ سمجھتے ہیں بیچ کا راستہ, نہ ان کو کچھ نقصان نہ ان کو نقصان. تو لہٰذا اس میں ہمیشہ یاد رکھیے جان گرامی خدا سے نہ مال دولت تاں سے ہوتا. اب اپنا ہی نہ دیکھیے, ایک آدمی غریب بھی تو اس کا تو دیکھیے. اگر آپ لاکھوں میں محل لیں گے تو سامنے والا غریب ہے وہ بچی شادی کیسے کر لے گا؟ اسے شادی کرنے کو تیاری نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ سب کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. خدا کی خوشنویدی حاصل کیجیے, پیغمبر کی خوشنویدی حاصل کیجیے. خدا اور پیغمبر کی خوشنویدی حاصل ہوگی اس وقت جب آپ اس کو نارمل طریقے سے لے جائیں گے. میں دعا کرنا چاہوں گا خدا یا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ان شادی اور دیگر ہماری جو چیزیں خدا ہمارے ماحول میں زیادہ چینجنگ آنے کی توفیق عطا فرما. خدا شادی بیاہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آسانی عطا فرما. خدا جو مومنین مشکلات میں ہیں, بچوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, لڑکوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, ان کی مدد فرما. خدا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے تمام نوجوانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدا جو بچے ہمارے اس سنت پیغمبر پر عمل کر چکے ہیں خدا ان کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے نوجوانوں میں جو شادی شدہ ان میں اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہیں اولاد عطا فرما. جو اولاد نارینہ کے محتاج ان سب کو اولاد نارینہ عطا فرما.